آج آپ کی ملاقات ایک 22 سالہ ایسے نوجوان سے کرانے جا رہا ہوں جس نے 22 سال کی عمر میں K2 سر کیا. نہ صرف K2 سر کیا بلکہ ایسی خطرناک جگہ سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جہاں پر ان لوگوں کو ریسکیو کرتے کرتے کئی لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار بیٹھے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ علی ستپارہ کے خاص شاگرد بھی رہ چکے ہیں. آخر ان کو شوق کہاں سے آیا اور کب سے یہ K2 پر جا رہے ہیں، ساری کہانی انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکبر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اکبر بھائی مجھے بتائیے گا، آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے جہاں پر پہاڑ ہیں، آپ یقیناً بچپن سے ہی سارے پہاڑ دیکھتے آ رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کب آپ کو شوق ہوا کہ مجھے یار K2 پہ چڑھنا چاہیے؟ جی عدنان بھائی، مجھے K2 پہ چڑھنے کا خیال تب آیا کہ میں جب چھوٹا تھے تو میرا ماموں بھی ایک K2 سمیٹر ہے، وہ جاتے تھے K2 سمیٹ کے. پھر وہ آیا تھا گاؤں میں، آ کے ان کو بڑا ویلکم، بڑا شور مچائے تھے کہ ادھر پاکستان میں اس کے کوئی وہ اہمیت نہیں ہے پاکستانی حکومت کے لیے. جو ادھر گاؤں میں نا بہت شور مچاتے تھے، بڑا شغل ہوتے تھے اس کا. جو میرا ماموں بہت مشہور ہوتے تھے. جی میرا ماموں صاحب نے K2 سمیٹ کر کے آئے تھے. پھر اس کے بعد میرا بڑا بھائی جان نے بھی K2 سمیٹ کیا ماموں کے تھرو، اس کے ساتھ ماموں نے اس کو سکھایا، پھر اس نے بھی سمیٹ کر دیا. پھر دھیرے دھیرے مجھے بھی اس کا شوق لگے. پھر اس کے بعد میرے بھائی کو میں نے ماموں کو بھی بتایا کہ ماموں میں نے بھی یہ ریسکیو کام کرنا ہے. پھر میں گیا جی K2 کے ریسکیو ٹیم کے حوالے سے جا کے میں نے بھی الحمدللہ سمیٹ کر دیا. اکبر بھائی مجھے بتائے گا کہ جب آپ فرسٹ ٹائم K2 پر چڑھ رہے تھے تو اس ٹائم آپ کی عمر کیا تھی؟ جی عدنان بھائی، میرا جو فرسٹ ٹائم میں نے کیا، میرے تقریباً کوئی 22-23 سال کے تھے اس ٹائم میں نے سمیٹ کی تھی. اچھا اکبر بھائی، K2 پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ K2 پر جاتے تو ضرور ہیں بٹ واپس نہیں آ پاتے. آپ نے کبھی نہیں سوچا یار کہ میں K2 پر جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میرے ساتھ وہاں پر کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے یا میں واپس ہی نہ آ پاؤں؟ بس وہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ عزت دینا اور بچانا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم جاتے کہ ادھر سے ہمارے گلگت بلتستان سے بہت سے لوگ ہیں اسے میں ان کو اس طرح کی کوئی ڈر ہوتے نہیں ہے. اصل میں ابھی عادت ہو گیا نا تو کسی کو ڈر نہیں ہوتا. ابھی ہم گیا، ہمارا جو ایک استاد ہے علی ستپارہ، جو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جسے آئی تھنک ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. ایوارڈ بھی ملا تھا جس کا بھی وہ K2 پہ جو حسن ستپارہ ہو گیا، علی ستپارہ ہو گیا، جو ادھر K2 پہ بھی ایک فوت ہو گیا تو جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا علی ستپارہ کو. تو اس کا جب ابھی بھی گیا نا، اس کا پورا لاش ایسے پڑا ہوا ہے ادھر. جب ہم جاتے راستے میں دیکھتے تو ادھر جو ہے آپ کا جو لاش ہے آپ سالوں سال بھی ادھر رکھ دینا خراب ہوتے نہیں ہیں. تو ادھر جو رسی کے ساتھ یومن لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ابھی بھی جان سنوری اور علی ستپارہ دونوں کا لاش پڑے ہوئے ہیں. اور جیسے ایسے پورے باڑی کالے کالے ہو کے ادھر ثابت پڑے ہوئے ہیں. لاش دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں بس واپس آتے ہیں. اور پر وہ ہے 4 کم سے اوپر ہے، جو 7,000 فٹ سے اوپر ہے. اس کو ریسکیو کر کے لانا امپاسبل ہے. جو اس سال ایک ٹیم نے لایا ہے تقریباً 7,000 فٹ سے ریسکیو کر کے. ایک ہمارا جو دوستیار ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کا جو کلمبرس ہے، کوئی 3-4 کلمبرس ہے، انہوں نے ریسکیو کر کے اس کو بھی ایک افغانی ایک وہ تھے، ایک لاش تھے، اس کو اس نے ریسکیو کر کے باقاعدہ سکردوں میں لا کے اس کو افغان میں بیچ دیا. آپ نے راستے میں لوگوں کی لاشیں بھی دیکھی ہوں گی، کبھی آپ کو ڈر اور خوف نہیں ہے یار کہ کل کو ہماری لاش بھی اس طرح نہ پڑی ہو؟ نہیں، ایسا خوف الحمدللہ کبھی آیا بھی نہیں ہے. جب ہم جاتے نا کہ ہمارے سامنے سے پورا برف ہوتے ہیں ادھر کے، تو برف کے بڑے بڑے طوفان آ کے ہمارے سامنے، جو ہمارے ساتھ جو جاتے ہیں ٹورسٹ بھی جاتے ہیں، ہم جو ٹورسٹ کے ان کا دیکھ بھال کرتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہم حلال رزق کمانے کے لیے ادھر جاتے ہیں. رزق کے لیے کوئی نہ کچھ نہ کچھ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. تو ہم رزق کے لیے جاتے ہیں. تو جو باہر کے جو ٹورسٹ ہے اس نے ہمیں ہائر کرتے ہیں، جو ہم ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ہمارا حکومت کو یہ سپورٹ کرتے نہیں ہے، تو ہمیں مجبوراً ادھر جانا پڑتا ہے. مینس کہ اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی ہم جب جہاں K2 پہ چلتے ہیں تو K2 ہو گیا، اور بھی ہمارے پاس 8,000 سے اوپر فٹ کی اور بھی پہاڑ ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 14 پیک ہے اس دنیا میں. تو اس میں سے 5 پیک جو ہے ہمارے پاکستان میں، اور وہ 5 کے 5 ہمارا الحمدللہ گلگت بلتستان میں ہے. تو یہ پورا 5 کے 5 پہاڑوں پہ پورا جو جنوری کے نہیں ہوئے، جولائی اگست میں 2-3 مہینہ پورا وہ ادھر گروپ آتے ہیں. وہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں؟ ٹورسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں.
اچھا، آپ پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے ایک بات بتا رہے تھے اپنی کہ آپ جب K2 پہ چڑھ رہے تھے وہاں پر -5 سے بھی کم ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور آپ وہاں پر ننگے، میرا مینس کہ بغیر شرٹ کے گھوم رہے تھے، اور آپ کی ویڈیو بھی ہے. تو مجھے بتائے گا یار یہ کیا تھا؟ وہ 5 سے بھی اوپر ہے، -5 میں نہیں. اس کے ادھر جو گرمی جولائی اگست میں، جون جولائی میں ادھر آپ جب جائیں گے نا، جو میں ریسکیو کر رہا تھا، ریسکیو ہے جیجلا، جو K2 کے بالکل سامنے ہے. جہاں K2 پہ جاتے ہیں نا تو جیجلا ایک پہاڑ ہے، اس کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے. وہ ہے 5000 کچھ فٹ پر ہے، 5600 کے قریب فٹ پر ہے. تو وہ ادھر گیا تو ادھر مائنس رہتے ہیں میرے خیال سے کوئی 16-17 گریڈ پہ مائنس ہوتے ہیں. جب ادھر آپ پانی پھینک دینا اسی وقت ادھر جم جاتے ہیں. جو میرا جو ویڈیوز آپ نے دیکھے تھے میں اس جگہ پہ کیے تھے جہاں -16-17 ڈگری گریڈ پہ تھے. ادھر میں نے اپنا شرٹ اتارا تھا. تو میرا ایک استاد تھا جس نے K2 کے ٹاپ پہ شرٹ اتارے تھے. میں نے سوچا یار میں مطلب کہ آپ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے تھے. انکشافیوں، آپ یقین مانیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ابھی اسکرین پر بھی ویڈیو چل رہی ہوگی کہ K2 کی سردی جہاں پر لوگوں کے خون جم جاتے ہیں وہاں پر یہ بھائی صاحب ننگا گھوم رہا ہے، بغیر شرٹ کے گھوم رہا ہے. استاد جی کچھ تو خیال کر لیا ہوتا ہے. ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں پر جون جولائی میں نا بندہ گھوم نہیں رہا تھا، اس طرح یہ گھوم رہا ہے. بس یہ ابھی ادھر عادت پڑ گئے تو ہمیں ادھر اس طرح کی ٹینشن. اگر ادھر سے لوگ آتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو ریسکیو، ادھر پنجاب کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ریسکیو کر کے ادھر سے نکالا ہے. اور باہر سے بڑے بڑے ٹورسٹ آئے ہیں، سب کو ہم نے ریسکیو کر کے نکالا ہے. اور حالانکہ اس ٹاپ پہ ہمارا جو ریسکیو ٹیم ہوتے ہیں اس کے تقریباً 2 بندے پورے دن رات 24 گھنٹہ ادھر ہی سوتے ہیں، سو بھی ادھر ہی جاتے ہیں. اکبر بھائی، جب آپ لوگ K2 پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو K2 پہ چڑھنے کے لیے کوئی خاص ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ ہاں، ہمارے لیے ٹریننگ دیا جاتے ہے جی. جو ہمارے جو سینئرز بندے ہیں جنہوں نے K2 سمیٹ کیا ہو، جنہوں نے پورا 8000 سے اوپر کے جتنے بھی پکس ہے سب کو سمیٹ کیا ہو، وہ استاد ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ماموں وغیرہ ہو گیا، بھائی وغیرہ ہو گیا، انہوں نے ہمیں ٹریننگ دیتے. پھر ٹریننگ کے تھرو وداؤٹ ٹریننگ ادھر جانا امپاسبل. اور ٹریننگ میں آپ لوگوں کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ ادھر جانے کے لیے سب سے پہلے مد نظر رکھنا پڑتا ہے اس کو اپنے دھیان کا. آپ ادھر جاتے ہیں تو ایک تو بالکل ٹمپریچر بہت ٹھنڈ ہوتے ہیں. جب آپ کے اوپر ہائٹ پہ چڑھتے جائیں گے آپ کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو آپ کا سیفٹی مسٹ بھی ہے. جس روپ سے جاتے ہیں روپ کے ساتھ آپ کا سیفٹی ہونا لازمی ہے. جہاں آپ کا جان سنیریو ہو گیا، ان کا جو ڈیتھ ہو گیا ان کی سیفٹی کی وجہ سے، وداؤٹ سیفٹی انہوں نے کہا کہ یار میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جاتا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ایک سیفٹی کھولا تھا، اسی وجہ سے ادھر ان کی ڈیتھ ہو گیا. تو ادھر جب آپ دھیان پورا آپ کے راستے پہ اور اوپر کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اوپر سے بڑے بڑے پہاڑ کا بھی گرنے کا وہ ہوتے ہیں، آپ کی برف کا طوفان بھی آتے ہیں، بڑے بڑے برف کے طوفان بھی آتے ہیں. تو ایسے چیزیں آنے سے وہ تو آپ کو بہت دھیان سے ادھر چلنا پڑتا ہے. اچھا، کیا وہاں پر کوئی بندہ اکیلا، K2 پر کوئی اکیلا بھی جا سکتا ہے یا گروپس میں ہی جاتے ہیں؟ نہیں، اکیلا یہ اس ماؤنٹین پہ جانا، اکیلا بندہ جانا امپاسبل ہے. یہ اکیلا کوئی بھی نہیں جا سکتا، اکیلا کوئی ایک بندہ نہیں جا سکتا، اکیلا کوئی بھی نہیں گیا. اکیلا جانا بھی امپاسبل ہے، کیونکہ ایک دفعہ جاتے تو آپ کو، اگر آپ خدا نخواستہ آپ جاتے چڑھتے راستے میں آپ کو بڑے کڑوسٹ آتے ہیں جہاں وہ پورا برف جو ہے، ہم برف کے اوپر سے جاتے، برف پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس برف کے اندر آپ گر سکتے ہیں. آپ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلتا، اوپر برف آیا ہوتے ہیں، نیچے سارے بڑے پھٹے ہوئے گلیشیئر کے بڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ادھر اس برف کے اوپر آپ کا پاؤں رکھ دیں گے، آپ اندر گر جائے گا تو آپ اکیلا ہے تو آپ نہیں بچ سکتے. اگر آپ کے ساتھ دوسرا آپ کا دوست جا سکتے، سیفٹی لگے ہوئے تھے اس کے دوسرے دونوں کے بیچ. اور اب آپ 15 سے 16 فٹ کا بیچ میں فرق رکھتے ہیں. آپ 15 فٹ آگے پہلے چلتے ہیں اور آپ کا سیفٹی رسی لگی ہوئی ہے آپ کی پورے باڈی پہ، اور وہ سیفٹی کا لگا کے پیچھے آپ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں. اگر اس سیفٹی میں بھی لگانے کے صرف آپ کے کمر پہ باندھنے کا نہیں ہوتے، اگر صرف آپ کے کمر کے ساتھ باندھ کے رکھے گا تو آپ خدا نخواستہ کروس میں گر جائے گا، پورا رسی آپ کو پورا کمر کو توڑ جائے گا، توڑ ڈالیں گے. اتنے سپیڈ سے نیچے گر جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ اتنا کروس کے اندر اس کا تقریباً کم سے کم 100 فٹ 150 فٹ 250 فٹ بہت گہرا ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہم نے ریسکیو کرتے ہوئے پتہ چلا کہ اس کے لاش تک کوئی پہنچا نہیں ہے، 200 فٹ اندر گیا ہے بندہ، لاش پہ پہنچا نہیں ہے. اتنا گہرا ہوتا ہے جو وہ پھٹے ہوئے گلیشیئر. اکبر بھائی، جب آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گروپس کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا؟ ابھی ہمارا الحمدللہ جب ہم ریسکیو کر رہا تھا ہمارے ٹیم میں ایسا مشکلات تو نہیں آئے. تو میرے سے پہلے جو ہمارے استاد ہیں ان سے ہم نے سنا ہے کہ اس سے اندر گیا تھا، ہمارا اپنا ایک بندے گئے تھے، گہرے لے کے گئے تھے، تو
اس میں سے کچھ ٹیم نے اس کو ایک کو نکالا بھی ہے، ایک کو اس کا آواز سنتے بیٹھا ہے، اس کو نیچے جا کے اس تک پہنچا نہیں ہے، اس لاش تک بندے تک پہنچا نہیں، اس کا آواز سنتے رہا، پھر اس کے بعد وہ بندہ ادھر ہی ڈیتھ ہو گیا۔ مطلب اس سچویشن میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا K2 پر جانے کے لیے کیا خوراک آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ خوراک زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ کے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر جاتے آپ کو ادھر زیادہ واش روم نہیں بیٹھ سکتے، زیادہ بار آپ کو ہاتھ کو بھی گلف سے باہر نہیں نکال سکتے۔ جب آپ K2 پہ چڑھتے ہیں، ٹھنڈے علاقے پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہاتھ گلف سے بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ آپ کا ہاتھ گلف سے نکلیں گے آپ کا ہاتھ جل جاتے ہیں ادھر۔ اور جب آپ کھانے کے لیے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، اگر پھر 7 دن آپ جب سمیٹ کے لیے چلتے ہیں تو 7 دن لگتے ہیں، تو اس وقت آپ صرف ڈرائی فروٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر ہاتھ سے اگر گلوز اتاریں تو ہاتھ جل جاتا ہے، آپ نے تو پوری شرٹ اتار دی تھی وہاں پر۔ بس یہ تو ایک جشن ہے، ایک مطلب بندے میں بہت وہ زور لگے ہوئے تھے، پھر اللہ پاک نے صحیح سلامت پہنچا دیا۔ اچھا، جو لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ جو ادھر جانا چاہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے ایک تو کسی کا سپورٹ نہ ہو وہ بندہ ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر کسی کے پاس اگر اس کو جانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ادھر پنجاب سے جو جانے کا کوئی شوق ہے تو ان کے سب سے پہلے یہی ہے، جس ایجنسی سے آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں اس سے سب سے پہلے آپ کو ایک ماؤنٹین ہائی پورٹر ایک ہائر کرنا پڑیں گے، جو اچھے طرح پہلے سے K2 سبمٹ کیے وہ، یا ان کے ساتھ ان کا ہر چیز کا پتہ ہو۔ ہائی پورٹر یہ کیا ہوتا ہے؟ ہائی پورٹر ہوتے ہیں جو ابھی آپ مثلاً ایک بندے نے ہائر کرتے ہیں ایک الٹیٹیوڈ پورٹر کو، جو ہائی پورٹر نے جس نے آپ کا آکسیجن ہوتے ہیں، جو آپ نارمل بندے آتے ہیں ان کو ادھر آکسیجن کی ضرورت پڑتے ہیں، تو آپ کا آکسیجن وہ پکڑے گا، آپ کو جو سیفٹی لگاتے ہوئے آپ کا جو سیفٹی، آپ کو تو ابھی ٹرینر بھی نہیں ہے، آپ کو اس طرح کی چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو آپ کو ادھر پہلے زندگی میں پہلی دفعہ جا رہا ہے، تو ہمارے جو ہائی پورٹرس ہے وہ پہلے سے ادھر جاتے جاتے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتے ہیں، ان کو راستوں کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے اور یہ سیف ہے یا نہیں، راستہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے۔ ابھی یہ وہ سارے آپ کو وہ آپ کا ہائی پورٹر ہے جو ہائر کیا ہوا ہے الٹیٹیوڈ پورٹر ہے، وہ آپ کو وہ سارے سکھائیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، کہ آپ کو آپ کا پورا جو سیفٹی ہے اس کو چینج کرتے ہوئے ہر 10-15 فٹ کے بعد آپ کا جو سیفٹی لگے اس کو چینج کرنا پڑتے ہیں، وہ آپ ادھر آپ سے وہ امپاسبل ہے۔ جو آپ کا ہائی پورٹر ہے الٹیٹیوڈ پورٹر ہے اس کو اس سب کا ٹریننگ کیا ہوا ہے، اس کو ہر وقت پتہ ہے، 7-8 دفعہ وہ گیا وہ اس کو پتہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ چینج کرتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ اچھا، ماؤنٹینس پہ چڑھنے کے لیے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ یہ ماؤنٹین پہ چڑھنے کے لیے اس میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں جب ہم ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ K2 پہ جانا ہے، K2 بیس کم، K2 دیکھنے کے لیے جانا ہے، صرف دیکھنے کے لیے جانے کا بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھنے کے لیے جائے گا کہ یہ ابھی ادھر تک گاڑی پہنچتے نہیں ہے، آپ یہ سکردو ہو گیا، سکردو سے ایک آتے ہیں اسکولی شگر کی طرف، ادھر جا کے تقریباً کوئی 8-9 گھنٹے کا جیپ سواری بن جاتے ہیں، وہ جیپ ادھر سے آگے گاڑی نہیں جا سکتے، پھر ادھر سے آپ کو ڈیلی پیدل چلنا پڑتے ہیں، وہ بھی ڈیلی 11 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے پیدل چلنا پڑتے، پھر جا کے 6 سے 7 دن کے بعد آپ کو پہنچتے ہیں K2 بیس کیمپ۔ مطلب کہ صرف بیس کیمپ تک پہنچتے پہنچتے 6 سے 7 دن لگ جاتے ہیں، وہ بھی پیدل، ادھر گاڑی کا سسٹم نہیں ہوتے۔ تو ادھر سے جو ہے آپ نے جب آپ جو K2 پہ چڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ادھر بہت سارے نظام سسٹم لے کے جاتے ہیں، ان کا وہ بھی تقریباً کوئی ایک 30-35 لوگوں کے لیے کھانا لے کے جانا پڑتا ہے، وہ بھی ٹکڑے لوگ جاتے ہیں، کھان پین بھی بہت اچھے کھاتے ہیں، تو ان کے لیے 35 دن کا راشن لے کے جانا پڑتا ہے، جس میں ان کا لائٹنگ سسٹم لے کے جاتے ہیں، سولر سسٹم ہوتے ہیں وہ سارے لے کے جانا پڑتے ہیں، ادھر لائٹ شائٹ سسٹم نہیں ہوتے، ادھر جو ہے چولہے کے لیے گیس سسٹم نہیں ہے، وہ سارے جتنے بھی چیز ہوتے ہیں نا وہ سارے ادھر سے اٹھا کے لے کے جانا پڑتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ہر اسٹیپس پر کیمپس بنے ہوتے ہیں یا کیا سچویشن ہوتی ہے وہاں پر؟ ہاں، یہ تو ڈیلی آپ چلیں گے نا، ہر ایک دن پہ 10-12 گھنٹے چلیں گے، اس کے بعد سٹیج پہنچتے ہیں، اس سٹیج پہ ڈیلی رکتے ہیں، رات کو ادھر سٹے کرتے ہیں، شام کو صبح کو پھر چڑھتے ہیں، شام کو جہاں پہنچ جاتے ہیں ادھر پھر سٹے کرتے ہیں، ادھر کیمپ بنے ہوئے۔ اگر کوئی شخص آپ کے گروپس کا بندہ وہاں پر بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ آگے نہیں جا سکتے تو ہم ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پر ایجنسی والے لے کے جاتے ہیں، 10-12 ممبرس ٹریکنگ کے طور پر لے کے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ 25-30 پورٹرس ساتھ جاتے ہیں، جو پورٹرس سے ان کا راشن اٹھا کے ان کا پورٹرس مینس مزدور؟
مزدور لوگ جاتے ہیں، ان کو ہر پوٹرس ان کے کھان پین لے کے جاتے ہیں، ان کا سلیپنگ بیگ وغیرہ ادھر، اور کمرہ سسٹم نہیں ہے ادھر، ٹین ہوتے ہیں جو چھوٹے ٹین ہوتے ہیں جس میں 2 بندے سو سکتے ہیں، وہ ٹین لے کے جاتے ہیں ادھر۔ اچھا اس کے بعد یہ جو کھانا پینا اس کے لیے پوٹر جاتے ہیں، اس میں سے ایک پوٹر یا 2 پوٹر کو اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا تو ایک پوٹر کو اس کے ساتھ واپس بھیج دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو وہ بہت زیادہ بیمار ہو کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تو کوئی گھوڑا وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر گھوڑے ہوتے ہیں، خچر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر سوار کر کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی پیسے والا بندہ ہے کہ میں گھوڑے پہ بھی نہیں جا سکتے، میں ادھر سے پیدل نہیں جا سکتا، میں ریسکیو کے لیے مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، تو وہ پاک فوج کے تھرو کنٹیکٹ کر کے ایجنسی والوں نے ادھر سے آپس پہ بات کر کے ادھر سے ہیلی کے تھرو واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے لیے ایک شخص کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ تو اخراجات تو بہت آ جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے مثال ایک بندے نے جانا ہے تو اس کو کم سے کم میرے خیال کے مطابق 40-45 لاکھ کی ضرورت پڑتا ہے۔ 40 سے 45 لاکھ بندہ K2 پہ جا رہا ہے یا امریکہ جا رہا ہے؟ نہیں K2 پہ جانے خرچے بہت زیادہ آتے ہیں نا جی، ادھر جا کے آپ نے پوٹرس کو دینا پڑتے ہیں، یہ سارے آپ کو دینا ایک بندے کے لیے۔ ان کا جو بوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ان کے جو سمیت ڈنگری ہوتے ہیں وہ بھی بڑے۔ ڈنگری، یہ اکبر بھائی ڈنگری کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنگری ٹائپ کا ہوتا ہے نا جس کے جو جیکٹ اور پینٹ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، وہ پہن کے جاتے ہیں، اس کے بھی وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو انکشافیوں یہ تھی کہانی علی ستپارہ کے شاگرد اکبر علی کی، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ یہ کئی دفعہ گئے وہاں پر، لوگوں کو ریسکیو بھی کیا، بٹ ایک حیران کن بات اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی گورنمنٹ ان کا سپورٹ نہیں کر رہی، یہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں۔ میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو ہر چیز فراہم کی جائے تاکہ یہ لوگ آسانی سے وہاں پر جا سکیں اور پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ امید ہے آج کی آپ کو پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی۔ اپنے ہوسٹ عدنان خان کو انکشاف آفیشیل کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔